حسام الحرمین کی آپ نے عبارت مجھے بتائی کہ یہ صراط مستقیم کا مصنف، تقویۃ الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے کہ جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر۔ میں نے آپ کو رسالہ پڑھا دیا، انہی کا تحقیقی رسالہ صراط مستقیم تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر، آخر میں لکھتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا۔ سر اگر من شک فی عذابہ و کفرہ سے مراد وہی ہے جو آپ لیتے ہو تو کافر کون ہوا؟ یہ خود ہو گئے۔ بھائی خود تو کہہ رہے ہیں نا لزومی کفر کی بات، میں التزامی کفر کی بات نہیں کر رہا، میں قائل کو کافر نہیں بول رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے کامران شہزاد کی ایک اور مکاری کا پردہ چاک کروں گا کہ حال ہی میں جو مناظر اسلام مفتی سید مشاہد حسین شاہ کاظمی زیدہ مجدہ اور مفتی منیب الرحمن زیدہ مجدہ کا مسئلہ سامنے آیا، اس پر کامران شہزاد نے اپنا بیانیہ پیش کیا اور اس میں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس بندے نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا الزام لگایا کہ یہ یوں ہی ہے کہ جس طرح کوئی بندہ دن کو رات کہے اور رات کو دن کہے اور پھر اس پر شور شرابہ کر کے خوشی منائے کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا، کہ لوگ دن کو دن سمجھ رہے تھے، میں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ رات ہے، اور اپنے جیسے بے وقوفوں اور جاہلوں کو مطمئن کیا۔ سامعین ذی وقار، وہ اس کا جھوٹ، وہ اس کا افتراء یہ ہے کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حسام الحرمین شریفین میں اسماعیل دہلوی کو کافر قرار دیا ہے، اور صرف کافر ہی نہیں بلکہ یہ حکم بھی لگایا ہے کہ من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر۔ آپ اس کا یہ بیانیہ، اس کا یہ دعویٰ، اس کے الفاظ میں سنیے، پھر ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ حسام الحرمین کی آپ نے عبارت مجھے بتائی کہ یہ صراط مستقیم کا مصنف، تقویۃ الایمان کا مصنف ایسا کافر ہے کہ جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر۔ میں نے آپ کو رسالہ پڑھا دیا، انہی کا تحقیقی رسالہ صراط مستقیم تقویۃ الایمان کتاب کے اوپر، آخر میں لکھتے ہیں کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا۔ سر اگر من شک فی عذابہ و کفرہ سے مراد وہی ہے جو آپ لیتے ہو تو کافر کون ہوا؟ یہ خود ہو گئے۔ بھائی خود تو کہہ رہے ہیں نا لزومی کفر کی بات، میں التزامی کفر کی بات نہیں کر رہا، میں قائل کو کافر نہیں بول رہا۔ جی سامعین کرام، اب اس کا یہ اتنا جھوٹا اور اتنا بڑا الزام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ پر ہے کہ اس کا جواب تو ہم مخالفین جو اکابرین دیوبند کے ماننے والے ہیں ان کے بیانات بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہرگز اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا ہے، بلکہ اس کے لحاظ سے آپ نے سکوت فرمایا ہے۔ میں مسلمان سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ الزام ان چار پہ ہو تو کافر ہے، یہ الزام حضرت مولانا شاہ اسماعیل پہ ہو تو وہ مسلمان ہے۔ خدا کی تلوار احمد رضا پہ گلے پہ آئی کہ جو فتویٰ ان چار پہ لگایا اپنے گلے میں آیا ہے۔ آیا یا نہیں آیا؟ کہتا ہے ان کو کافر نہیں کہے گا تو خود کافر۔ یہی الزام شاہ اسماعیل شہید پہ اور کہتا ہے کافر نہ کہو۔ اب یہ آپ کے سامنے حسام الحرمین شریفین پیش کر رہا ہوں، آپ دیکھیے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمعین، آپ کے سامنے یہ کتاب آ رہی ہے 1324 ہجری میں۔ یہ علماء مکہ و مدینہ کے سامنے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پیش کی۔ اس کتاب میں اسماعیل دہلوی پر کفر کا فتویٰ لگانا تو دور کی بات، اسماعیل دہلوی کا کوئی مستقل ذکر بھی نہیں کیا گیا، اور تقریباً صرف ایک بار اسماعیل دہلوی کا نام آیا ہے، اور وہ بھی ضمناً کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جب رشید احمد گنگوئی کا ذکر کیا تو کہا کہ اس نے اپنے امام اسماعیل دہلوی کی پیروکاری میں یہ گستاخیاں کی ہیں۔ حسام الحرمین کا آپ کے سامنے سب سے پہلا صفحہ شو ہو رہا ہے کہ جس میں اعلیٰ حضرت نے تمہید باندھی، اور پھر اس کے بعد جب ان لوگوں کا ذکر کیا جن پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو سب سے پہلے جس بندے کا ذکر ہے وہ ہے فمنہم المرزائیہ، یعنی یہاں مرزائی کا ذکر ہے۔ کون سا مرزائی؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا وَنَحْنُ نُسَمِّيهِمُ الغلامیہ نسبتاً الی غلام احمد القادیانی دجال، یعنی آپ نے بتایا کہ یہ مرزائی کون ہیں، فرمایا ان کو ہم
غلام احمد قادیانی کی طرف نسبت کرتے ہوئے غلامیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کون ہے؟ غلام احمد قادیانی دجال ہے۔ یہ لکھ کر اعلیٰ حضرت نے غلام احمد قادیانی دجال کی ساری مکاری اور فریب کاری کا ذکر کیا، اس کی گستاخیوں کا اور اس کا ضروریات دین کا منکر ہونے کا ذکر کیا اور اس پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ دوسرے نمبر پر ومنہم الوہابیۃ الامثالیۃ والخواتمیہ، کہ ان میں سے وہابی امثالیہ خواتمیہ ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قاسم نانوتوی ہے، اور اس کی کتاب کا آپ نے حوالہ دیا کہ تحذیر الناس میں اس نے ختم نبوت زمانی کا انکار کیا۔ اب یہ دو بندے ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر ومنہم الوہابیۃ الکذابیہ، یہاں آپ نے رشید احمد گنگوئی کا ذکر کیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے جھوٹ کا امکان کا قول کیا، تو لہذا اس پر بھی اس وجہ سے کفر کا فتویٰ لگایا۔ اور پھر چوتھے نمبر پر ومنہم الوہابیۃ الشیطانیہ، یہاں پر آپ نے براہین عقادیہ کی کتاب کا حوالہ دیا، اور رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد امبیٹوی، ان پر بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کفر کا فتویٰ لگایا، تو لہذا یہاں اس گروہ کا ذکر کیا۔ اور پھر پانچویں نمبر پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اشرف علی تھانوی کا ذکر کیا کہ ومن کبراء ہؤلاء الوہابیۃ الشیطانیہ، فرمایا وہابی فرقے کے بڑوں میں سے ایک وہابیہ شیطانیہ ہے، اور وہ کون ہے؟ کہا وہ گنگوئی کے شاگردوں میں سے ہے، اور وہ اشرف علی تھانوی ہے۔ تو محترم سامعین، اب آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حسام الحرمین میں 5 بندوں کا ذکر کیا۔ ایک غلام احمد قادیانی دجال، دوسرا قاسم نانوتوی، تیسرا رشید احمد گنگوئی، چوتھا خلیل احمد امبیٹوی، اور پانچواں اشرف علی تھانوی۔ ان 5 کا ذکر ہے۔ یہاں ہرگز اسماعیل دہلوی کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس کی کتابوں کا نام لیا گیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے اپنا موقف بتا چکے تھے کہ میں اس پر فتوی کفر نہیں لگا رہا، میں متکلمین کا مذہب اختیار کرتے ہوئے اس پر سکوت کر رہا ہوں۔ اب یہ دیکھ لیجئے، اس کے بعد یہ کتاب حسام الحرمین مکمل ہو جاتی ہے کہ آپ نے آخری نمبر پر اشرف علی تھانوی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد علماء مکہ و مدینہ کی تصدیقات اور تقریرات آگے لکھی ہوئی ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، یہ آپ کے سامنے میں نے اس شخص کی مکاری اور عیاری کا ذکر کر دیا، اور پھر اس جھوٹ کے پلندے کو اس نے کھڑا کرنے کے بعد کہا میں نے ایک صاحب تھے، ان کے پاس یہ چیزیں پیش بھی کی تھی، اور یہ کافی پرانی بات ہے۔ کہا میں نے انہیں ذکر کیا کہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ کفر ہے اور مرتد ہیں، جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہیں، یعنی کہا دیکھو میں نے بتایا کہ صراط مستقیم تقویت الایمان کا مصنف جو ہے وہ کافر ہے، مرتد ہے، یہ حسام الحرمین میں لکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے، ان کے پاس میں نے یہ چیزیں پیش کی تھیں، کافی پرانی بات۔ میں نے ذکر کیا وہ حسام الحرمین کی عبارت کہ جس کے اندر ذکر ہے کہ یہ کفر ہے اور مرتد ہے، جس نے کفر میں شک کیا وہ کافر ہے۔ تو کامران شہزاد کہاں لکھا ہے، کہاں حسام الحرمین میں اسماعیل دہلوی کو کافر کہا ہے، اسے مرتد کہا ہے، اس کی کتابوں کا ذکر کیا، ذرا بتا ہمیں۔ انشاءاللہ تو قیامت تک نہیں بتا سکتا، اور اس کے ماننے والے اندھے مقلدین کو بھی ہمارا چیلنج ہے، بتاؤ۔ اگر نہ بتا پاؤ تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ کہ تم کیسے شخص کی اتباع اور کس شخص کے پیچھے جا رہے ہو، اور اپنے دین اور دنیا کو برباد کر رہے ہو، کہ جو اس قدر کانفیڈنس اور ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور مکاری اور عیاری کرتا ہے کہ جس کتاب میں اس کا مستقل ذکر ہی نہیں اور اس کی کتاب کا نام تک نہیں لیا گیا، اس شخص کا کہا کہ کفر کا فتویٰ لگا دیا ہے۔ تو کہا کہ میں نے وہ بندے کو ذکر کیا، تو انہوں نے جو ہے مجھے جواب دیا کہ دیکھو فتاوی رضویہ میں جو باتیں ہیں اسماعیل دہلوی کے لحاظ سے وہ ہو سکتا ہے ممکن ہے پہلے کی ہو، اور حسام الحرمین چونکہ بعد کا ہے تو لہذا وہاں اس کو بعد میں کافر کہہ دیا ہو۔ پھر میں نے ان کو یہ رسالہ بیان کیا صراط مستقیم اور تقویت الایمان کتاب کے اوپر، جس کے آخر میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کو کافر نہیں بول رہا،
یہ دونوں چیزیں پیش کی. تو ان صاحب نے مجھے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ممکن ہے، پہلے ان کا موقف یہ رہا کیونکہ یہ رسالہ پہلے کا ہے، حسام الحرمین بعد کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ممکن ہے یہ موقف احمد رضا خان صاحب کا پہلے کا ہو. جب حسام الحرمین آ گیا تو ہو سکتا ہے اس کے بعد انہوں نے قائل کو بھی کافر کہہ دیا. یہ بات ممکن ہے نا؟ یہ بات بھی اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ حسام الحرمین جو ہے آپ دیکھیں گے وہ غالباً ہے 1334 کا، 1324 کا یا 34 کا، اور یہ جو رسالہ میں نے آپ کو پڑھایا یہ ہے 1312 کا، یعنی کہ بیچ میں 10-12 سالوں کا فرق ہے. تو اب اس نے یہ کہا کہ اس بندے نے یہ جواب دیا، شو اس نے یہ کیا کہ شاید کوئی اہل سنت کا عالم یا اہل سنت کا کوئی بڑا تھا جسے میں نے بتایا، حالانکہ یہ اس شخص نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے. تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا اور تھوڑے سی بھی اس تاریخ سے واقف حسام الحرمین کو جس نے پڑھا ہوگا، اس کے سامنے اگر یہ کامران شہزاد یہ دجالی اور مکاری اور عیاری کرے گا تو وہ اس کے منہ پر لعنت بیچ کر اسے بتائے گا حسام الحرمین میں دور دور تک اسماعیل دہلوی کا ذکر ہی نہیں، تو فتوی کفر کہاں سے آ گیا اس پر. تو لہذا اس نے یہ کہا پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جواب دیا تو کہتے ہیں میرے دل میں اللہ کی طرف سے بات آ گئی. اچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا میں نے یہ کہا دیکھو کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ حسام الحرمین میں کافر کہا اور یہ بیچ کے عرصے میں کافر نہیں کہا، تو کہا دیکھو انہوں نے خود اسماعیل دہلوی کے کفر میں شک کیا، تو پھر کافر کون ہوا؟ یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت تو خود کافر ہو گئے. اس کے اوپر بھی میرے دل کے اندر ایک بس اللہ کی طرف سے ایک بات آئی تھی جو میں نے عدمن ذکر کر دی. میں نے کہا غور کیجئے گا، حسام الحرمین کے مطابق یہ اتنی گستاخانہ عبارت ہے کہ کوئی شخص اس میں شک بھی کر لے وہ کافر ہو جائے. اگر آپ کے کہنے کا مطلب کہ اس فتوے کے آنے کے بعد ان کا موقف بھی بدل گیا ہو تو سر اس کا مطلب پچھلے 12 سالوں سے یہ خود کافر ہو چکے ہوئے تھے، کیونکہ پچھلے 12 سالوں سے یہ لزوم کفر کا فتویٰ دے کر ان کو کافر نہیں سمجھ رہے. یہی نتیجہ نکلے گا نا سر. سر تائید تو کر دیں ہاں یا نا. اگر ہم یہ جو مجھے قائل کیا گیا نا اس وقت، قائل نہیں مطلب جو مجھے دلائل دیے گئے، ان میں سے ایک دلیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی آپ کو پلٹ کے جواب ملے گا کہ حسام الحرمین بعد کا رسالہ ہے، یہ پہلے کا ہے. ممکن ہے حسام الحرمین کے بعد یہ قائل کو بھی کافر بول دیتے ہوں اس فتوے کے مطابق. تو کامران شہزاد یہ کیا جھوٹ کا پلندہ اور ایک جھوٹ کی پوری بنیاد کھڑی کر کے اس پر بڑے شور شرابے سے تو اپنے آپ کو بڑا محقق اور بڑا اپنے آپ کو مفتی شو کر رہا ہے، وہ تیرا جھوٹ کا پلندہ کہاں ہے؟ تو لہذا کامران شہزاد اور اس کے ماننے والوں سے میں گزارش کروں گا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ تم اپنی دلیل اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اور آخر میں اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ویڈیو کے آخر میں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں.